میرا نام محمد جہانزیب صدیقی ہے اور میں سافٹ ویئر ہاؤس میں جاب کرتا ہوں ایز اینڈرائڈ ڈیولپر۔ میرا امیر اہل سنت سے سوال یہ ہے، غلط بیانی اور جھوٹ میں کیا فرق ہے اور غلط بیانی کے معاشرتی نقصانات کیا ہیں، اس کی رہنمائی فرما دیں۔ ہے تو دونوں جھوٹ، غلط بیانی بھی ظاہر ہے کہ یہ جھوٹ بولتا ہے جبھی تو غلط بیان دے رہا ہے۔ جھوٹ جو ہے وہ حرام ہے۔ اب اس کی کئی صورتیں ہیں جھوٹ کی، تو اس میں غلط بیانی بھی آ جاتا ہے، جھوٹی گواہی بھی آ جائے گی، اور بھی کئی صورتیں ہو سکتا ہوں، لیکن یہ گھوم پھر کر ہیں سب جھوٹ۔ اور جھوٹ جو ہے گناہ ہے، اور ایسا جھوٹ جس میں بندے کی حق تلفی ہوتی ہو تو یہ کبیرہ گناہ ہے۔ اللہ پاک اس بیماری سے جھوٹ کی ہم سب کو محفوظ رکھے اور سچی توبہ نصیب فرمائے کہ سچ بولے ہم، سانچ کو آنچ نہیں ہے۔ جھوٹ اتنا برا ہے کہ اس کی بدبو سے فرشتہ ایک میل دور رکھ جاتا ہے، یعنی جھوٹ کی بدبو نکلتی ہے۔ جھوٹ کی، غیبت کی پہلے یہ بدبو آتی تھی، اب جھوٹ اور غیبت اس طرح کے جو یہ اتنا عام ہو گئے کہ ہماری ناک اٹ گئی، اب بدبو نکلتی ہے ہمیں محسوس نہیں ہوتی، اتنا عام ہو گیا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم۔ میرا امیر اہل سنت سے سوال یہ ہے کہ لوگ ملاقات کے بعد جاتے وقت خدا حافظ کہتے ہیں، تو کیا اس سے سلام کا ثواب مل جائے گا؟ نہیں، وہ سلام آتے ہوئے بھی کرے اور جاتے ہوئے بھی کرے۔ السلام علیکم جاتے ہوئے کہنے کے بعد اب خدا حافظ، فی امان اللہ، اللہ حافظ، یہ جملے اگر کہتا ہے، یہ بھی دعائیہ جملے تو حرج نہیں اس میں، لیکن یہ کہ پہلے سلام کرے۔ بچوں کو بھی اللہ حافظ ہمارے یہاں سکھاتے ہیں، بچے سلام نہیں کرتے، بچہ سلام کے بجائے بولے سلام کرو تو ایک ہاتھ بڑھا دیتا ہے، یہ بھی سنت نہیں ہے۔ مصافہ ہاتھ ملانا دو ہاتھ سے ہوتا ہے، ایک ہاتھ سے نہیں۔ اور پھر یہ کہ خالی انہیں اس کو سلام کہتے بھی نہیں ہے، یہ مصافہ اس کا نام ہے، انہیں ہاتھ ملانا۔ اور تو اس لیے بچوں کو بھی سلام سکھائے، بھلے اپنے الفاظ میں جس طرح بھی، بڑے کون سا صحیح تلفظ میں سلام کر رہے ہیں، تقریباً بڑوں کا بھی تلفظ سلام کرنے میں درست نہیں ہوتا۔ تو بہرحال کہ بچوں کو صحیح تلفظ کے ساتھ جتنی اس کی ذہن کی عقلی کیپیسٹی ہے اس کے مطابق اس کو مطلب سلام سکھایا جائے۔ تو منہ سے بولے، بھلے ہاتھ بھی بڑھائے لیکن دو ہاتھ بڑھانا سکھائے، ایک نہیں، دو ہاتھ بڑھائے، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، یہ پورا اس کو یہ سکھائیں۔ تو کچھ نہ کچھ یہ ٹوٹا پھوٹا ہی بولے گا تو بھی اچھا ہی لگے گا، بچہ بولتا تو اچھا لگتا ہے، تو پھر آہستہ آہستہ اس کے درست بھی ہو جائے گا انشاءاللہ۔ اور سبھی کو اس کا تلفظ درست کرنا چاہیے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔ یہ رب کا کرم اور نبی کی عطا ہے، بزرگوں کا بھی آ گیا مدنی چینل۔ پیارے امیر سنت، اللہ پاک آپ کی کوششوں کو قبول فرمائے، دعوت اسلامی کو آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے مزید ترقیاں اور عروج عطا فرمائے۔ پیارے امیر سنت، آپ کی خدمت میں ایک سوال عرض ہے، کیا بڑھاپے میں کسی نئے کام کا آغاز کرنا مناسب ہے؟ جیسے میری عمر کے بزرگ افراد اگر کوئی نئی زبان سیکھنا چاہے، کسی ہنر میں مہارت حاصل کرنے کا سوچے یا کاروبار شروع کرنے کی خواہش رکھتے ہو، کیا ہمارے بزرگان دین کا یہ طریقہ رہا ہے؟ آپ ہماری رہنمائی فرمائیے، جزاک اللہ خیر۔ اب اگر ضرورت ہے اور کھانا پینا جو کہ ایک ضروریات زندگی، لباس، تو اس کے لیے یہ تو ہوگا نہیں کہ بڑھاپے میں کہہ دیا جائے کہ بھائی بھیک مانگ کر گزار کرو، بوڑھے ہو تم کام نہیں کر سکتے یا نیا کام شروع نہیں کر سکتے، نہیں ہے تمہارے پاس کام تو مانگ کے کھاؤ، یہ تو نہیں کہا جائے گا۔ تو نیا کام شروع کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے، نیت صاف منزل آسان۔ تو رزق حلال خود کو سوال سے بچانے کے لیے، اور جو اپنے ماتحت ہیں ان کی پرورش، ان کی خدمت، ان کی کفالت کے لیے کرنا، یہ بڑھاپے میں بھی کار ثواب ہے۔ تو وہ بہت سارا نیت کا معاملہ ہے۔
اگر مال کی ہرس میں کوئی کماتا ہے تب بڈھا ہو یا جوان، یہ ذرا نیت اچھی نہیں ہے کہ میں بس میرا مال جمع کرتا رہوں، تو یہ اچھی نیت نہیں ہے، اس میں اس کو کوئی ثواب نہیں ملے گا. تو ثواب اسی صورت ملے گا جب نیت اچھی ہو، جو میں نے آپ کو 2-3 نیتیں بتائی. تو یہ سب کو کرنی چاہیے، جو بھی کام کرتا ہے کہ میں بال بچوں کی پرورش کروں گا، کہ اپنا حق بنتا ہے نا، وہ مطلب نان نفقہ حق بنتا ہے. اور اگر ماں باپ یا ان میں سے کوئی یا بہن یا کوئی بھائی جو مطلب یہ کہ یہ اگر محتاج ہو جائے تو ان کی صورت ہے، تو اس میں بھی جب یہ محتاج ہو جائے، ان کے پاس صورت نہیں ہے کھانے پینے کی کمانے کی، تو پھر یہ کہ ان کا نان نفقہ بھی واجب ہو جاتا ہے کہ اپنے باپ کو بھی دے، ماں کو بھی کھلائے، بہن بھائیوں کو بھی کھلائے. یہاں اس طرف کسی کی توجہ نہیں ہے. میرا بیٹا حاجی عبید رضا یہ مجھے زبردستی رقم دیتا ہے، میں منع کرتا ہوں مجھے ضرورت نہیں ہے، بولا نہیں میں آپ کو دوں گا، اب گفٹ سمجھے اس کو، ہر مہینے ہاتھ میں رکھ دیتا ہے لا کے. بھائی میرے کو ضرورت ہے، میرا کام ہو رہا ہے، گزارا ہو رہا ہے، نہ میں کماتا ہوں یا وہ الگ بات ہے، مگر میرا گزارا ہو جاتا ہے، ترکیب اللہ پاک دے ہی دیتا ہے. لیکن اس نے بولا نہیں، اگر آپ کی کوئی محتاجی کے دن گزرے آپ پر کہ آپ کے پاس کچھ نہیں ہوا، تو میں مطلب یعنی کہ میری ذمہ داری ہے کہ میں آپ کی کفالت کروں، نان نفقہ مجھ پر ہے آپ کا، ایسی صورت میں کہ مجھ پر رجوع کرے گا، یہ واجب. تو اس لیے وہ بولا میں تو آپ کو دیتا رہوں، یہ دیتے رہتے مجھے. اللہ ان کو سلامت رکھے اور برکت دے ان کو. دل خوش کرتے ہیں، ذرا دل جوئی تو ہوتی ہی انڈرسٹوڈ ہے کہ سعادت بیٹا جو مجھے منع کرتا ہوں تو بھی مجھے زبردستی دیتا ہے پیسے. میں نے میرے دن تھے، میں نے بھی جب کم آیا میں نے کبھی کبھی بتاتا ہوں تو پھیریاں کرتا تھا، کیا کیا کنگے بیچنا، یہ بیچنا، پتہ نہیں کتنی چیزیں میں نے بیچی ہیں ہاتھ میں لے لے کر. چھوٹی ریڑھی چلانا، بچپن جس کو کہہ سکتے ہیں آپ لڑکپن، الحمدللہ بہت کچھ کیا، محنت مزدوری. اب ظاہر ہے کہ ایک تو مطلب انداز زندگی بدل گیا میرا دعوت اسلامی کے بعد، اور پھر سیکورٹی ایشو آ گیا میرا کہ میں تو کہیں بھی آ جا نہیں سکتا. پھر یہ کہ بڑھاپا بھی آ گیا، اب کچھ کر نہیں سکتا. تو یوں مطلب یہ کہ اللہ پاک سب کو دیتا ہے، اور الحمدللہ میں سوال کرنے سے کم محتاج نہیں ہوں کہ میں لوگوں سے مانگوں، کسی کو اشارہ کروں کہ یار فلاں دوا لینی ہے، کچھ پیسے نہیں ہے میرے پاس. تو لوگ تو میں سمجھتا ہوں ڈھیر کر دیں گے، خوش فہمی ہے، نہ بھی کریں. لیکن میں نے الحمدللہ مجھے یاد نہیں پڑتا کبھی میں نے اس طرح کسی کو اشارہ کیا ہو کہ یار ہاتھ تنگ ہو گیا ذرا. الحمدللہ کرم ہے اللہ کا، اللہ دیتا ہے بندہ لیتا ہے. کھاتا ہوں دونی والے بچ جاتے ہیں. اللہ پاک کا بہت کرم ہے، بہت کرم. میں کیوں گلا شکوہ کروں؟ میں بڑا امیر و کبیر ہوں. کیوں؟ شہد دوسرا کا اسیر ہوں، در مصطفیٰ کا فقیر ہوں، میرا رفعتوں پہ نصیب ہے. الحمدللہ. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم. میں اپنی دل کی اتح گہرائیوں سے مدنی چینل کی جو 70ویں سالگرہ آ رہی ہے اس پر ان کو مبارکباد دیتا ہوں. یہ واحد چینل ہے آئی تھنک شاید دنیا کا کہ جو بغیر کمرشل کے اور خاص طور پہ کسی خواتین کی تصویر اس پر نہیں ہوتی. اسلامی تعلیمات کا بخوبی اس چینل نے احترام بھی کیا ہے، اور پورے پاکستان میں اور دنیا میں مدنی چینل آج جانا اور پہچانا جاتا ہے. اس کے ویورز بہت ہیں، اور الیاس قادری صاحب کے لیے میں یہی کہوں گا اللہ تعالیٰ ان کو درازی عمر دے، ان کو صحت دے. اور میں تمام اسلامی بھائیوں کو یہ کہوں گا کہ جو دعوت اسلامی اور مدنی چینل کام کر رہا ہے تو انہیں بھرپور سپورٹ کریں، اس لیے کہ یہ وہ چینل ہے جو ہماری آنے والی نئی نسل کو وہ تعلیمات سکھا رہا ہے جس کی آج ہمیں ضرورت ہے. دیکھیں رمضان کے مہینے کی برکتوں کا ہم اندازہ نہیں لگا سکتے، تو وہیں آپ کا جو مدنی چینل ہے جو اتنے مبارک نام سے آپ نے اس کا آغاز کیا،
اور یہ بھی آپ نے رمضان میں اسے قائم کیا، تو یہ ایک اور ہمارے لیے برکتوں کا باعث چینل ہے جس نے ہمیں اللہ کا حکم اور ہدایت کیا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کیا ہے، ان ساری چیزوں سے آگاہ کیا، سب سے بڑھ کر مذہب کو آسان بنا کر پیش کیا. اور 10ویں روزے غالباً جو ہے آپ کی 17ویں سالگرہ ہے. تو میں مدنی چینل کے تمام جو اس کے جو اونر ہے یا جو اس کی ٹیم ہے اور جو اس کے مدیر ہیں، اس کی ڈیسک پہ لوگ ہیں، اس کے رپورٹر ہیں، بغیر کسی اشتہار کے، بغیر کسی اس طرح کی مالی اعانت کے ایک ٹیلی ویژن چینل کو اتنی کامیابی سے چلانا اور دنیا کے درجنوں ملکوں میں جو اس کی نشریات کا جانا، یہ بھی مدنی چینل کا نام ہے جس کی برکتیں ہیں. میں سمجھتا ہوں کہ لوگ اس چینل کی طرف اٹریکٹ ہوتے ہیں اور اسے باقاعدگی سے دیکھتے ہیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ آپ کو بہت بہت مبارک ہو، آپ کی جو 17ویں سالگرہ ہے، 10ویں روزے. اللہ تعالیٰ آپ کو دن دنی رات چوگنی اور ترقی دے، آپ مذہب کے فہم کو آسان بنا کر لوگوں تک پہنچائیں. آج جو ہے مجھے بڑی خوشی ہوئی، یہاں الحمدللہ سینکڑوں نہیں ہزاروں کی تعداد میں لوگ جو ہے ایک تو پہلے روزے سے اعتکاف کے لیے سے آگے آپ حصہ لینے کے لیے بیٹھے ہوئے ہیں الحمدللہ. اس کے ساتھ ساتھ جو ہے جو میں نے یہاں بھی رونقی دیکھی افطاری کی جو ہے نا، اس کی کیا بات ہے. اس کے ساتھ ساتھ میں مبارکباد پیش کروں گا 10 رمضان کو جو ہے 17 سال ہونے جا رہے ہیں مدنی چینل کو، اور مدنی چینل کے جتنے بھی ہمارے دوست یہاں کور کر رہے ہیں اس سلسلے کو لائیو چلا رہے ہیں، میں ان کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں، ان کو بھی خراج تحسین پیش کرتا ہوں. اس کے ساتھ ساتھ حضرت صاحب یہاں بیٹھ کے ہدایتیں کرتے ہیں، اس پہ جو لوگ عمل کریں. مدنی چینل کو 17 سال مکمل ہونے پر پوری ان کی ٹیم کو اور بالخصوص مولانا محمد الیاس عطار قادری صاحب کو مبارکباد پیش کرتا ہوں. ماشاء اللہ، بہت بہت شکریہ سب کا. مدنی چینل آپ کا اپنا چینل ہے، دعوت اسلامی آپ کی اپنی ہے. فزیکلی بھی کبھی تشریف فرمائیں. عالمی مدنی مرکز کراچی میں، کراچی والے یہاں تشریف لے آئیں، اور جو دیگر شہروں والے ہیں دعوت اسلامی کہاں نہیں. تو آپ کی اپنی دعوت اسلامی کے اجتماعات ضرور اٹینڈ کریں. اور جو جن کے تاثرات ہیں ان سب کو کم از کم یہ تو عرض کروں گا 27ویں رات دعوت اسلامی والوں کے ساتھ گزارے. انشاءاللہ آپ کے 14 طبق روشن ہو جائیں گے. عبادت کا موقع ملے گا، دعائیں ہوں گی انشاءاللہ، عاشقان رسول کی، معتکفین کی صحبتیں ہوں گی انشاءاللہ. تو جتنے عوام و خواص اور قائدین اور علماء نے تاثرات دیں، ان کو خصوصی دعوت ہے میری کہ ضرور اپنی آنکھوں سے بھی اپنی دعوت اسلامی کو دیکھیں اور ان کے ساتھ بیٹھ کر بھی ان کو دیکھیں کہ کتنی ماشاءاللہ برکتیں ملتی ہیں. جتنے اسلامی بھائیوں نے یہ کوششیں کی ہیں اور یہ کلپ بھی آئے ہیں جنہوں نے بھیجا ہے، انشاءاللہ تعالی ہماری نیت ہے یہ میرا ویڈیو بھی آپ کے توجہ میں رہے، جو سو دیکھو سن رہے ہوں. امیر سنت کی یہ دعوت کا کلپ بھی ہم آپ کو بھیجیں گے. تو جنہوں نے ہمیں یہ کلپ جن کے ذریعے بھیجے ہیں، مہربانی کر کے آپ ان کو بھی یہ امیر سنت کی دعوت بھیج دیجیے گا تاکہ انہیں دعوت مل جائے کہ امیر سنت نے انہیں 27ویں شب کی دعوت دی ہے. شکریہ. یہ بھی ہے کہ ان تک پہنچے کیسے، یہ تو سن نہیں رہے ہوں گے، بات سن بھی رہے ہو سکتا ہے، سنتے ہوں گے گھر میں ان کے سنتے ہوں گے. مدنی چینل یہ کہ فیملی کے ساتھ دیکھنے والا، اس میں کوئی بے حیائی اور بے پردگی اور کوئی سے بکواسیں تو ہے نہیں، نہ میوزک ہے اس میں الحمدللہ. تو گھر کے افراد، مرد عورت سب اس کو الحمدللہ دیکھ سکتے ہیں، کوئی واحد خرافات نہیں ہے اس میں. ابھی یافور بھائی نظر آئے، حضور حوصلہ افزائی کے لیے عرض کر رہا ہوں، ورنہ یہ مدنی چینل کے لیے ہر مہینے کی پرمیشن کے لیے آدھی یافور اسلام آباد میں بیٹھے ہوتے تھے، وہ ماہانہ میں پرمیشن ملا کرتی تھی، ٹیسٹ ٹرانسمیشن چلتی تھی. ماشاءاللہ ان کو اللہ پاک سلامت رکھے. ایک کام اسلام بھائی کو کرتا ہے اور اس میں بس اس کا یہ کچھ رول ہوتا ہے، وہ رول پلے کر دیتا ہے اور پھر وہ چیز چلتی چلی جاتی ہے. تو یہ مدنی چینل کی یہ بھی آپ کے سامنے بات میں رکھ دوں کہ اس مدنی چینل کے پیچھے کئی ایسے نام ہیں کہ جنہوں نے ایک ایسے کردار ادا کیے ہیں اس کے بنانے میں، اس کے چلانے میں، اس کی انفراسٹرکچر میں، اس کی میکینیکل یا اس کی جو ٹیکنیکل چیزیں اس میں، کہ ان کو شاید آپ اتنا زیادہ اسکرین پر نہ بھی دیکھتے ہوں،
لیکن ان کی ایک اس میں اتنی کاوشیں شامل ہیں، کوشش شامل ہیں کہ آج مدنی چینل چل رہا ہے، اور کیا عجب کہ ان کو زبردست ثواب کا ذخیرہ ان کے حصے میں آ رہا ہو۔ ماشاء اللہ، ماشاء اللہ۔ جی سوال چلائیے۔